لیکن جب تاریخ میں دیکھیں گے تو جو بنی اسرائیل کے ساتھ وفادار رہا، جو اپنے نبیوں کے ساتھ وفادار رہا، جو اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار رہا، جو میرے آباء و اجداد کے ساتھ وفادار رہا، میرے باپ کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ، میرے گھرانے کے ساتھ وفادار رہا، وہ آج میرے ساتھ بھی وفادار ہے۔ بھی کسی عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جب بھی کسی بھی بلڈنگ کو تعمیر کیا جاتا ہے تو سب سے اہم چیز اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد کس جگہ پر رکھی جا رہی ہے۔ آج کل جب ہم اپنے لاہور کے گرد و نواح میں بڑے بڑے پل، بلڈنگز اور عمارتیں، انڈر پاس بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ نے شاید کبھی نوٹس کیا ہو کہ بار بار انجینئر جو ہیں وہاں مٹی کو چیک کرتے ہیں کہ یہاں زمین کتنی مضبوط ہے، مٹی جو ہے وہ یہاں پر اپنی جگہ پکڑ چکی ہے، یہ پل ہلے گا نہیں، گرے گا نہیں، بلڈنگ ٹوٹے گی تو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمارت کی سب سے اہم چیز اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور اگر بنیاد ہی درست نہ ہو تو کبھی بھی عمارت کو بنایا نہیں جاتا، کیونکہ اگر عمارت کو بنیاد مضبوط ڈالے بغیر بنائیں گے تو وہ کسی بھی وقت ڈھہ سکتی۔ اس لیے جب بھی کسی عمارت کو بنایا جاتا ہے، کسی پل کو، کسی انڈر پاس کو، کسی پلازے کو یا کسی گھر کو، تو اس کی بنیاد بہت سوچ سمجھ کر ڈالی جاتی ہے۔ ہمارا جو مسیحی ایمان ہے، ہمارا مسیحی ایمان جو ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے مسیحی ایمان کی بنیاد جو ہے اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں سمجھنا اور اپنے ایمان کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان ہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی پروان چڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اور آگے بڑھ سکتی ہے یا رک سکتی ہے اور ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی بنیاد کو جاننا، سمجھنا اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایمان جو کہ عبرانیوں کے خط کا بنیادی مضمون ہے، جب بھی آپ عبرانیوں کا خط پڑھیں گے تو اس کے ابواب میں آپ کو ایمان کے بارے میں، ایمان کے سورماؤں کے بارے میں، ایمان ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ لیکن ایمان میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس پر ایمان رکھ رہے ہیں اس نے ماضی میں کیا 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 ہے، وہ ماضی میں کیا کیا کرتا رہا ہے۔ جس خدا پر آپ کا ایمان ہے اس نے دنیا کی تاریخ سے لے کر آج تک کیا کیا کام کیے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد بنتی ہے۔ کہ آپ یہ سوچتے ہیں ہمارا خدا کیا کرتا رہا، اس نے آدم کے ساتھ کیا کیا، ابراہیم کے ساتھ کیا کیا، داؤد کے ساتھ کیا کیا، موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، اور اپنے دیگر انبیاء کے ساتھ اس نے کیا کیا، کیسے وہ غریبوں کے ساتھ چلتا رہا، کیسے وہ بیماروں کے ساتھ چلتا رہا، کیسے وہ ضرورت مندوں کے ساتھ چلتا رہا، اور کیسے اس نے سارے ماضی میں، تاریخ میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے اس میں کیسے اس نے لوگوں کے ساتھ کام کیا۔ تو جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے سامنے آتا ہے، وہ خدا جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، وہ خدا جس نے مصر کی عظیم ترین سلطنت پر آفتیں نازل کی کہ وہ مجبور ہو گئے کہ ان کو جانے دیں، وہ خدا جس نے یرہو کے قلعے کو بغیر کسی ہتھیار کو اٹھائے ہی ڈھیر کر دیا، وہ خدا آپ کا اور میرا خدا ہے۔ ہمارا خدا ایسا خدا ہے جس نے ماضی میں ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ
کھڑے ہو کر انہیں احساس دلایا ہے کہ اگر وہ شیروں کی ماند میں کھڑے ہوں گے وہ تب بھی ان کے ساتھ ہوگا، اگر وہ آگ کی بھٹی میں جائیں گے وہ تب بھی ان کے ساتھ ہوگا، اگر وہ فرعون کے سامنے اکیلا موسیٰ جا کر کھڑا ہو جائے گا تو وہ تب بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو ماضی میں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہا، اس نے ماضی میں کسی کو نہیں چھوڑا، اس نے جب بھی کوئی کسی پریشانی میں کھڑا ہوا خدا اس کے ساتھ کھڑا ہوا، جب کسی اپنے مخالف کے سامنے بنی اسرائیل یا کوئی اور نبی کھڑا ہوا خدا اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں تو ہم اپنے خدا کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ شروع سے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا آیا، ان کو نجات دیتا آیا، ان کی زندگیوں کو بچاتا آیا، مردے زندہ کرتا آیا، مردہ ہڈیوں میں جان ڈالتا آیا۔ وہ ہمارا خدا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی پہلی بنیاد ہے جو ڈلتی ہے، یا یہ پہلی نیو ہے جو ایمان کے سلسلے میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ کیسا تھا ماضی میں۔ اور پھر آپ لوگوں کے تجربات سے سیکھتے ہیں کہ لوگ جب فرق مسائل میں گرے تو خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور پھر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے سیموئیل کی ماں کی آواز سنی، اس عورت کی جس نے خدا کے حضور بڑی دلگیری سے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، خدا نے اسے اولاد بخشی۔ خدا نے بنی اسرائیل کی غلامی میں سے جب وہ صرف عام بھٹوں پہ کام کرنے والے ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کی طرح کام کرنے پہ مجبور تھے، خدا نے انہیں اس غلامی سے آزاد کیا۔ جب ساری دنیا میں قحط تھا اور لوگ قحط سے مر رہے تھے، تب خدا نے یوسف کے وسیلے سے یعقوب اور اس کے گھرانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے مخالف اور اس کے آس پاس کی سلطنتوں کے لیے، مصر کے لیے بھی خوراک کا انتظام کیا۔ تو خدا کیسے چلتا رہا، خدا کیا کرتا رہا، اور خدا کیسے چلتا رہا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ یہ بہت اچھا لگتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اسرائیل کے ساتھ کیا کیا، خدا نے یعقوب کے ساتھ کیا کیا، خدا نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کیا کیا۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم شخصی طور پر دیکھتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے ساتھ خدا کھڑا ہوا۔ جب میں دانیل کا واقعہ دیکھتا ہوں تو میرے لیے وہ بڑا حیران کن ہے کہ ایک شخص ہے، اور وہ جب خدا کا انکار کرنے سے منع کر دیتا ہے تو اس کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا جاتا ہے، اور شیر اسے کھا نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جو تھا وہ اس سے پہلے سدرک میثک اور ابدنجو کے ساتھ آگ کی بھٹی میں بھی موجود تھا۔ اس نے وہاں آ کر شیروں کے منہ بند کر دیے، کیونکہ وہ شیروں کا خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہ اپنی مخلوق کو کسی بھی طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس نے ان کے منہ بند کر دیے اور وہ شیر دانیل کو کھا نہیں سکے۔ اتنی مثالیں لے گئے، پورا پرانا عہد نامہ بھرا پڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سورج چاند ستارے اگر تھم جائیں تو کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن جب یشوع نے کہا کہ خداوند یہ چاند اور سورج تھم جائے تو آپ کے خدا نے اس کی اس دعا کو قبول کیا، اور سورج اور چاند اپنی اپنی جگہ پر رک گیا۔ یہ ہے آپ کا خدا، جو قوم کے لیے کیا، جو بنی اسرائیل کے لیے کیا وہ اور ہے، لیکن جو لوگوں کے لیے کیا، ایک ایک شخص کی دعا کو اس نے سنا، وہ اس سے بھی گہری بات ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے یہ کیا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے سیموئیل کی ماں کے ساتھ یہ کیا، 12 برس کی اس بیمار عورت کے ساتھ جس نے مسیح کو چھوا اور اپنی شفا حاصل کی، اس کے ساتھ یہ کیا، مسیح نے لازرس کو زندہ کیا۔ جب ہم یہ سارے واقعات دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس نے ہمارے دور کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ خدا نے کیا کیا۔ یعنی کہ خدا نے ماضی میں قوموں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ کیا کیا، پھر شخصی طور پہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا، اور تیسری چیز کہ ہمارے دور کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ میں جب سندھ کے علاقے میں تھا تو وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا
کہ وہ مردہ جانور اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. تو میں نے کہا یہ اس کا کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا یہ اسے پھینکنے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ اس کا گوشت کھاتے نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں اب نہیں کھاتے، یہ پہلے کبھی کھاتے ہوتے تھے. تو اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں اب بھی لوگ اتنے غریب ہیں، اتنے نادار ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے مجبور ہیں کہ وہ آج بھی مردہ جانوروں کا گوشت کھانے پر مجبور ہیں. اور آپ اگر اپنی اور ہماری تاریخ دیکھیں گے، آج جب خدا نے ہمیں برکتیں دی ہیں، روپیہ پیسہ دیا ہے، گھر بار دیا ہے، خاندان دیے، ہم بڑی بڑی خدمتیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسیحی جب ہندوستان میں مسیح کے قدموں میں آئے تو ہمارے آباء و اجداد کی حالت ان مردہ گوشت کھانے والے انسانوں جیسی ہی تھی جو مجبور تھے کہ جو بھی مردہ جانور ملے اس کی کھال اتار کے بیچ دیتے تھے اور اس کا گوشت پکا کے کھا لیتے تھے. اور یہ کہانی نہیں ہے جی، یہ حقیقت ہے. جب ہم تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اکثر جب مشنری یہاں پر خدمت کے لیے آتے تھے تو وہ انتہائی غریب لوگوں کے پاس جاتے تھے جو ضرورت کے مارے تھے، جن کے پاس روپیہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اور وہ ان کی جب خدمت کرتے تھے تو ایک دفعہ ایک قبیلے کے سردار نے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس گوشت کو کھا سکتے ہو جو میں کھا رہا ہوں تو میں تمہاری بات کو مان جاؤں گا. تو جو گورے کا مددگار تھا، جو گورے کا ترجمہ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں اس بات کا ترجمہ نہیں کر سکتا، گورا ناراض ہو جائے گا. تو گورا اپنے گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اس نے پوچھا کہ بات چیت کیا ہو رہی ہے، مجھے سمجھاؤ. تو اس مترجم نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مرے ہوئے جانور کا جو گوشت ہم نے پکایا ہے، جو ابھی پک رہا ہے، پکنے کے بعد ہم سب یہ کھائیں گے، اگر یہ مشنری یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس گوشت کو کھا لے گا تو ہم اس کے ایمان کو قبول کر لیں گے. تو اس مشنری نے کہا ٹھیک ہے، اگر مسیح خداوند کے پیغام کو پھیلانے کے لیے مجھے یہ کھانا پڑ جائے گا تو میں یہ بھی کھا لوں گا. اور وہ اترا، اس نے وہ ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور تب پہلی مرتبہ ہمارے یہ سیالکوٹ کے علاقے میں، نارووال کے علاقے میں اور ان تمام علاقوں میں قبائل کے قبائل جو تھے مسیح کے قدموں میں آنا شروع ہو گئے. یہ وہ معجزات ہیں جو آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہوئے. آج اگر ہم اتنا پیسہ، اتنے گھر بار، اتنی نعمتیں اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہ خداوند یسوع مسیح کا معجزہ ہے ہماری نسل کے لیے کہ اس نے ہمیں اتنی برکتیں بخشی. لیکن جب تاریخ میں دیکھیں گے تو جو بنی اسرائیل کے ساتھ وفادار رہا، جو اپنے نبیوں کے ساتھ وفادار رہا، جو اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار رہا، جو میرے آباء و اجداد کے ساتھ وفادار رہا، میرے باپ کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ، میرے گھرانے کے ساتھ وفادار رہا، وہ آج میرے ساتھ بھی وفادار ہے. ایمان کی چوتھی اور سب سے مضبوط جو حالت ہوتی ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں ماضی میں خدا یہ کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ یہ کرتا رہا، میرے بزرگوں کے ساتھ یہ کرتا رہا، اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ کرتا رہا، اب وہ ہمارے ساتھ بھی یہی کرے گا. جب آپ خداوند کے سامنے یہ کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ تو نے میرے بزرگوں کے ساتھ کیا، اپنے نبیوں کے ساتھ کیا، اپنے رسولوں کے ساتھ کیا، آج میرے ساتھ بھی کر، تو تب آپ ایمان کی اس اونچائیوں کو چھو جاتے ہیں جہاں آپ جب بھی خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے مضبوط ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ نے زمین کو ٹٹول کے دیکھ لیا ہے. ہماری بنیاد کسی ایسی چیز پر نہیں جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. آپ نے ریت کے ٹیلے کے اوپر اپنا گھر نہیں بنایا، آپ نے ایمان کی بنیاد رکھی مصر میں مصریوں کو مجبور کر دینے والے خدا پہ، جس نے آفتیں بھیج بھیج کے انہیں مجبور کیا کہ وہ اسرائیلیوں کو جانے دیں. وہ خدا ہے ہمارا، اس نے ہمیں بچایا، ہمارے آباء و اجداد کو بچایا، اور آج جب ہم کھڑے ہیں تو ہم اس بنیاد پر اپنا ایمان رکھ کے کھڑے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ایمان کی بنیاد صرف لفظ نہیں. کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رسولوں کا عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے،
اور ہم اسی کو پڑھتے رہتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ہمارا جو رسولوں کا عقیدہ ہے وہ ہمارا ایمان ضرور ہے، لیکن ہمارے ایمان کی بنیاد وہ نہیں ہے. ہمارے ایمان کی بنیاد کوئی لفظ نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی اور چیز نہیں، بلکہ ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے. نہ اس میں آندھیوں کا اثر ہے، نہ طوفانوں کا اثر ہے، نہ وقت کا اثر ہے. مسیح یسوع نے کئی مرتبہ یوحنا کی انجیل میں کہا کہ میں ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہم کلام مقدس میں سے کئی مرتبہ ایسے حوالے نکال کر پیش کرتے ہیں جہاں مسیح نے کہا میں ہوں. اس نے کہا اس سے پیش کر کے ابراہیم تھا، میں ہوں. یہ بات یاد رکھیں کہ ہم انسان ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم پر اس موسم کا اثر ہوتا ہے. ہم انسان ہیں، مخلوق ہوتے ہوئے ہم پہ موسموں کا اثر ہوتا ہے، حرارت کا اثر ہوتا ہے. ہمیں سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے. جب موسم گزرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری عمر گزرتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے، اور بڑھاپے سے آخری عمر تک جاتے ہیں، اور پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. کیونکہ ہم مخلوق ہیں. مخلوق پر اس کائنات کا اثر ہوتا ہے، اس لیے ہم پہ ان تمام چیزوں کا اثر ہوتا ہے. کل آپ بچے تھے، آج آپ بڑے ہو گئے، کل آپ اس سے بڑے ہوں گے. بعد میں ایک وقت آئے گا کہ آپ ادھیڑ عمر ہو کر مسیح کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ ہم پر وقت کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، اور مخلوق کے اوپر ان تمام چیزوں کا اثر ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مخلوق کے اوپر خالق کی بنائی چیزوں کا اثر ضرور ہے، لیکن خالق نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان کا خالق پہ اثر نہیں ہوتا. وقت کا خدا پہ کوئی اثر نہیں ہے، حالات کا خدا پہ کوئی اثر نہیں ہے، موسموں کا خدا پہ کوئی اثر نہیں ہے. ان تمام حادثات کا جو اس دنیا میں رونما ہوتے ہیں، ان کا خدا پر کوئی اثر نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے. اس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہے. کوئی چیز اسے ہلا نہیں سکتی، کوئی چیز اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خالق ہے. اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اس پہ اس کائنات کا کوئی اثر نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے جذبات کی قدر کی. جب لازرس کی بہنیں مسیح سے لپٹ جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا، تو مسیح خداوند کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. یہ آنسو اس لیے نہیں بہے تھے کہ اسے پتا چل گیا تھا کہ اب لازر مر گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آنسو اس لیے نکلے تھے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ مشرقی معاشرہ ہے، اور مسیح بھی جس معاشرے میں رہتا تھا وہ بھی ہمارے جیسا معاشرہ تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی موت پہ کوئی شخص آنسو نہیں بہاتا تو ہم اسے گلے لگاتے ہیں، اسے یاد دلاتے ہیں، تیرا فلاں مر گیا، تیرا فلاں مر گیا، تیرا فلاں مر گیا. اور لگتا ہے کہ مریم اور مارتھا جو تھی اسی طریقے سے مسیح خداوند کو یاد دلا رہی کہ تیرا دوست مر گیا، تیرا دوست چلا گیا، تیرے دوست کو یہ ہو گیا، تیرے دوست کو وہ ہو گیا. اور بالآخر مسیح یسوع کی آنکھوں سے اس کی محبت کے لیے آنسو بہہ نکلے. لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی قدرت کو استعمال کیا، اور اپنی قدرت کو استعمال کرتے ہوئے اس نے کہا لازرس باہر نکلا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کفن میں بندھا ہوا اپنی قبر سے باہر نکل آیا، کیونکہ وہ خالق ہے. اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ مخلوق کو سنبھال سکتا ہے. اس نے مخلوق کو بنایا ہے، اس لیے اس کے پاس یہ قدرت تھی، قدرت ہے، اور یہ قدرت ہمیشہ تک رہے گی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں وہ کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے. اس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہے. ہمیں اپنے ایمان کو آج کوریدنا چاہیے، اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے. ہمارے حالات آج وہی ہیں جو سیمیول کی ماں کے تھے.
آج بے شمار لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، آج لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، آج لوگ تکلیفوں میں مبتلا ہیں، آج لوگوں کی زندگیوں میں بیماریوں نے ایسے گھر کر رکھا ہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو آج ہم بھی اس 12 برس کی مریض بہن کی طرح بیمار ہیں، تکلیفوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں۔ ہماری تکلیفیں، سیمیول کی ماں کی تکلیفیں، ہمارے بزرگ بیماروں کی تکلیفیں یا آپ کی اور میری تکلیفیں ایک ہی جیسی ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا بھی وہی چاہیے جس نے سیمیول کی ماں کا علاج کیا، جس نے اس 12 برس کی بیمار بہن کا علاج کیا، جس نے ہمارے بزرگوں کا علاج کیا، اور جو آج ہمارا بھی علاج کر سکتا ہے۔ ہمیں وہی خدا چاہیے جس نے ماضی میں سب کچھ کیا، وہی خدا آج بھی ہمارے لیے چاہیے، کیونکہ جو ماضی میں کرتا رہا وہ آج بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں وہی خدا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم خدا بدلتے ہیں، کئی دفعہ ہم پادری بدل دیتے ہیں۔ ایک پادری کے پاس گئے، شفا نہیں ملی، دوسرے کے پاس چلے گئے، تیسرے کے پاس چلے گئے، چوتھے کے پاس چلے گئے۔ ہم پادریوں کے پاس جاتے رہتے ہیں لیکن سیدھا اپنے خدا کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم پادری بدلتے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ جب لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں تو وہ آ کے اسپیشلی کسی نہ کسی خادم کو کہیں گے جی فلاں سے دعا کروانی۔ میرے نزدیک یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن اس سے بھی اہم چیز ہے کہ ہم یاد کریں کہ ہم کس خدا کو مانتے ہیں۔ کون سا خدا ہمارا خدا ہے جس نے ماضی میں لوگوں کو شفائیں دی، معجزات کیے، مردے زندہ کیے، اور جن کے لیے بڑے بڑے کام کیے، وہ ہمارا خدا ہے۔ اگر ہمیں یہ یاد ہوگا تو ہم اس سے دعا کریں گے اور وہ ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے گا۔ ہمیں وہی خدا چاہیے، وہی خدا جس نے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس میں سے گزار دیا، جس نے بنی اسرائیل کی خاطر قوموں کو تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کی خاطر قوموں کو بچا بھی لیا۔ ہمیں وہ خدا چاہیے۔ جب آپ پڑھتے ہیں خروج کی کتاب تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک ملی جلی گروہ بھی تھی جن کا اپنا کوئی ایمان نہیں تھا۔ وہ کبھی موسیٰ کے خلاف ہو جاتے تھے، کبھی لوگوں کے خلاف ہو جاتے تھے، کبھی ہارون کے خلاف ہو جاتے تھے، لیکن خدا ان کو بھی مصر کی غلامی سے نکال کے لایا اور سمندر میں سے بھی گزارنے کے لیے ان کے لیے رستہ تیار کیا۔ ہمیں وہ خدا چاہیے جس نے اپنے 12 رسولوں کے پاؤں دھوئے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے ابھی بیچ دینا ہے، میں اس کے پاؤں نہیں دھوؤں گا، اس نے ابھی میرا انکار کر دینا ہے، میں ان کے پاؤں نہیں دھوؤں گا، ان 9 نے مجھے چھوڑ کے بھاگ جانا ہے، میں ان کے پاؤں نہیں دھوؤں گا۔ اس نے سب کے پاؤں دھوئے، اپنے ان شاگردوں کے بھی پاؤں دھوئے جو آخر تک اس کے ساتھ قائم رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آخر تک مسیح یسوع کی صلیب کے سامنے چند عورتیں اور صرف یوحنا رسول قائم رہا، باقی سب بھاگ گئے۔ 9 کے 9 شاگرد بھاگ گئے اور اپنے علاقوں میں بھاگ گئے، گاؤں میں بھاگ گئے، کیونکہ پکڑ نہ لے۔ ایک نے اس کو بیچ دیا اور دوسرے نے اس کا انکار کر دیا۔ یعنی کہ 12 جن کے پاؤں اس نے دھوئے تھے ان میں سے ایک ہی تھا جو اس کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن اس کے باوجود اس نے سب کے ساتھ اپنی برابر کی محبت دکھائی۔ ہمیں آج بھی وہی خدا چاہیے۔ مسیح یسوع نے جو خدمت ماضی میں کی وہ آج بھی وہی خدمت سر انجام دیتا ہے۔ اس نے ماضی میں بھی بڑے بڑے کام کیے اور ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ اس نے ایمانداروں کے ساتھ بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ کئی مرتبہ جب ہم ایمانداروں کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو ہم ہل کے رہ جاتے ہیں کہ اس نے کیسے لوگوں کو بڑے بڑے حادثات سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے بچایا ہے۔ وہ لا تبدیل ہے، وہ بدل نہیں سکتا اور نہ وہ بدلا تھا۔ وہ جو خدمت پرانے عہد نامے میں سر انجام دیتا تھا وہ خدمت اس نے اس دنیا میں تجسم اختیار کر کے بھی سر انجام دی۔ اور آج جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں 2 یا 3 اس کے نام میں جمع ہوں گے اس کے درمیان وہ موجود
تو جب ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہاں ہے تو وہ یہاں وہ تمام کام کرتا ہے جو وہ تب کرتا تھا جب وہ اس دنیا میں موجود تھا۔ تو پہلی چیز کہ ہمیں وہی خدا چاہیے۔ دوسری چیز، مسیح یسوع کی خدمت تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہ وہ چلا گیا، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب بھی وہ ویسے ہی کام کرتا ہے، ویسے ہی قدرت ظاہر کرتا ہے، ویسے ہی دکھوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مسائل میں، لوگوں کے ان طوفانوں میں جب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسیح سویا ہوا ہے اور وہ پھر جا کے مسیح کو اٹھاتے ہیں، تو جیسے اس نے اس کشتی پہ آنے والے طوفان کو تھما دیا تھا، آج بھی وہ میری اور آپ کی زندگی میں آنے والے طوفانوں کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہزاروں دفعہ خدا نے ہمیں بڑی بڑی مشکلات سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، حادثات سے اور بڑے بڑے برے حالات سے بچا کر نکالا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہاں زندہ ہیں؟ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کرونا کا علاج کروا سکتا ہو، لیکن آج اگر آپ زندہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا معجزہ آپ کی اور میری زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم علاج نہیں تھے کروا سکتے، روپیہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا اتنا، لیکن خدا نے ہمیں بچایا۔ خدا نے ہمارے وسیلے سے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو بچایا، اور ہمارے وسیلے سے جتنی دعائیں آپ نے پاکستان کے لیے کی، آپ نے اپنے لیے کی، آپ نے اپنے گھرانوں کے لیے کی، آپ نے خاندان کے لیے کی، ان دعاؤں کو مسیح خداوند نے سنا اور اس نے کرونا کے طوفان کو تھما دیا۔ اور آج اگر میں اور آپ موجود ہیں تو جب تک زندہ رہیں یہ بات یاد رکھیں کہ 2020 میں آپ کی زندگی میں یہ بہت بڑا معجزہ خدا نے کیا تھا کہ جب دنیا کے امیر ترین ملکوں میں لوگ لگاتار مر رہے تھے تو تب خدا جو تھا آپ کے اوپر اپنا ہاتھ کر کے بیٹھا ہوا تھا، آپ کی حفاظت کر رہا تھا اور آپ کو بچا رہا تھا، اسی لیے آپ آج کے دن تک زندہ ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا خدا وہی ہے اور ہمیں وہی چاہیے۔ ہمارا مسیح وہی خدمت کر رہا ہے جو تب کرتا تھا، آج بھی اس کی خدمت وہی ہے، اس کی خدمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج بھی وہ ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے کل کر رہا تھا۔ مسیح خداوند نے جو کچھ کہا وہ آج بھی ان باتوں پہ قائم ہے۔ آج بھی بہت سال پہلے جب خدا نے مجھے اپنی خدمت میں بلایا تو مجھے کوئی جانتا نہیں تھا۔ میں ایک غریب سے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور کوئی شخص ہمارا خداوند کی خدمت کو سر انجام نہیں تھا دیتا، لیکن خدا نے ایک دن مجھے یہ رویا دکھائی کہ تو میرے لیے بڑے بڑے کام کرے گا۔ تو مجھے وہ باتیں تب لطیفہ لگتی تھی کیونکہ میں خداوند کا کلام کیا سنانا تھا، میں لوگوں کے سامنے کھڑا نہیں تھا ہو سکتا، بات نہیں تھا کر سکتا، لیکن خدا مجھے لگاتار بتاتا رہا تو بڑے بڑے کام کرے گا، میں تیرے وسیلے سے بڑے بڑے کام کروں گا، تو بہت سارے لوگوں کو کلام سنائے گا، تو بہت سارے لوگوں تک انجیل کی منادی کرے گا۔ اور مجھے لگتا تھا یہ ہو نہیں سکتا، میں غریب انسان، نہ میرا خاندان میں کوئی پاسبان، نہ کوئی اور، نہ کچھ ایسا، نہ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، ہم اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں تھے سمجھتے کہ ایسا ہو سکے، لیکن اس نے کہا تھا میرے پیچھے چل تو میں تجھے آدمگیر بناؤں گا۔ جو اس نے پطرس کو کہا وہ اس نے پطرس کے ساتھ پورا کیا، جو اس نے پولوس کو کہا وہ اس نے پولوس کے ساتھ پورا کیا، جو اس نے مجھے کہا وہ اس نے میرے ساتھ پورا کیا۔ وہ جو کہتا ہے وہ اس پہ قائم رہتا ہے، وہ اپنی بات کو جانے نہیں دیتا۔ اسی لیے تو ہم گیت گاتے ہیں، تیرا کلام زمانے میں اب خداوندا اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔ اس کا کلام جب بھی نازل ہوتا ہے، جب بھی وہ کسی کو کلام دیتا ہے، اس کا کلام ضرور آپ کو اس دنیا میں قائم دکھائی دیتا ہے۔ اس نے جو کہا وہ آج تک وہ کرتا ہے۔ اس نے کہا جہاں میرے نام میں 2 یا 3 جمع ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں گا۔ ارے بنی اسرائیل قوم تو خدا کی حضوری کو پردوں کے پیچھے دیکھا کرتے تھے، وہ پاک
مقام سے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. آگے پاک مقام ہوتا تھا جس میں کاہن خدمت کیا کرتے تھے اور عام یہودیوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ دور کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ جو کاہن ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, قربانیاں چڑھا رہے ہیں, باقی چیزیں کر رہے ہیں, اور آگے ایک اور پردہ تھا جس پردے کے آگے جانے کی اجازت کاہنوں کو بھی نہیں تھی. اس پردے میں صرف سال میں ایک مرتبہ سردار کاہن جاتا تھا, اور وہ اس ڈر اور خوف کے ساتھ جاتا تھا کہ کہیں مار نہ ڈالا جائے. رسیاں باندھ کے بیچارے کو بھیجتے تھے, بڑا سا گھنٹا باندھ دیتے تھے اس کے ساتھ, تاکہ اگر گھنٹے کی آواز آنی بند ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ سردار کاہن اس دنیا سے چلا گیا ہے, تو اس کو رسیوں سے کھینچ کے وہاں سے نکال لیں. وہ پردوں میں خدا کی عبادت کرتے تھے. وہ سوچتے تھے, ان کے درمیان ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کاش ہم کاہن بن سکیں, اور اس خواہش میں بنی پورا تباہ ہو گئے, پورے کا پورا گھرانہ تباہ ہو گیا. تو انہوں نے جب بھی سردار کاہن کی اور موسیٰ کی مخالفت کی وہ مار ڈالے. لیکن آج آپ پردوں میں عبادت کرنے نہیں آتے, آپ کاہنوں کو خدا کی خدمت کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کوئی کاہن ہے جو خدمت کرے گا اور ہم اسے دور سے دیکھیں گے, اور کاہن خدا کے پاس جائے گا اور ہماری عبادت کرے گا. آپ اس ایمان کے ساتھ آتے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہوں گے ہمارے درمیان ہمارا مسیح خداوند موجود ہوگا. خدا پاک روح نے بات اس سے بھی آگے بڑھا دی. اور آپ جب خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں کرنتھیوں کا خط, تو اس میں ملتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا, ذرا اونچی بولیں, کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں. لو جی, پہلے پردوں میں تھا, پھر پردے ہٹے, ہمارے درمیان آ گیا, اور اب وہ کہتا ہے تمہارے درمیان نہیں ہوں, اب میں تمہارے اندر ہوں. وہ ہمارے اندر ہے, اس کی حضوری, اس کی موجودگی ہمارے اندر ہے, خدا کا روح ہمارے اندر ہے. اس نے جو کہا وہ پورا کیا. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس نے کہی اور وہ پوری نہیں ہوئی, وہ اس پہ قائم ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری بنیاد مسیح خداوند پر ہے, جس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکی. اسے ڈرانے کی کوشش کی گئی, اسے مارنے کی کوشش کی گئی, اسے متزلزل کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے یہ ڈر جائے, خوف زدہ ہو جائے, اپنی جان بچا لے. جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا عدالت میں, تو اس نے کہا کیا تجھے نہیں پتا کہ مجھے تجھے پکڑنے کا بھی اختیار ہے, چھوڑنے کا بھی اختیار ہے, مارنے کا بھی اختیار ہے, چھوڑنے کا بھی اختیار ہے. مسیح خداوند کہتے ہیں یہ اختیار اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. وہ اپنی انا کی بات کر رہا ہے کہ دیکھ میں کیا ہوں, اور مسیح خداوند اسے کہتے ہیں نہیں, تیرے پاس جو کچھ ہے یہ اوپر سے دیا گیا ہے, تجھے یہاں پر مقرر کیا گیا ہے, اوپر سے کیا گیا ہے, کیونکہ تیرے پاس کوئی اختیار نہیں. وہ اپنی پوری زندگی میں اپنی ہر اس بات پہ قائم رہا جو وہ اس دنیا میں کرنے آیا تھا. تاریخ اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکی. لوگوں نے اتنا کچھ اس کے خلاف کہا, اتنا کچھ اس کے خلاف بولا, اتنے الزامات اس کے خلاف لگائے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے اس کے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں. ارے میں کہتا ہوں کہ جتنی کتابیں بائبل کے خلاف لکھی گئیں, جتنا کچھ بائبل کے خلاف کہا گیا, جتنا کچھ مسیح خداوند کے خلاف کہا گیا, اور کسی کے خلاف نہیں کہا گیا. لائبریریز کی لائبریریز بھری پڑی ہیں, لیکن مسیح خداوند کو کوئی فرق نہیں پڑا. وہ جو کل اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کرتا تھا وہ آج بھی کرتا ہے اور کل بھی کرتا رہے گا. لوگ آپ کو شکوں میں ڈالتے ہیں, شبہات میں ڈالتے ہیں, پریشانیوں میں ڈالتے ہیں, اور ہم کبھی کبھی انسان ہوتے ہوئے اپنے ایمان کو بھول جاتے ہیں. جب ہم اپنے ایمان کو بھول جاتے ہیں
تو پھر ہم اپنے خدا کی قدرت کو بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر خدا ہمیں احساس دلاتا ہے اپنے ایمان کے ذریعے سے اپنی قدرت کو بار 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 ہم پہ ظاہر کرتے ہیں، ایسے تجربات سے ہمیں گزرنے دیتا ہے، ایسی بیماریوں میں ہمیں گرنے دیتا ہے جس میں ہم ایوب کی طرح جب بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں گریں اور پھر آسمان کی طرف دیکھیں تو پھر ہمیں احساس ہو کہ ہمارا خدا کتنا قادر خدا ہے۔ اس لیے آئیں اپنے ایمان کو دیکھیں، ہمارے خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا، نبیوں کے ساتھ کیا کیا، اس دور کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، اور ماضی کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا کیا، اور ہمارے ساتھ کیا کیا۔ جب ان باتوں کا بار 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 یاد رکھیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ میرا خدا سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، کیونکہ آپ کو یاد رہے گا کہ آپ کا خدا کیا کرتا آیا ہے، آپ کا مسیح کیا کرتا آیا ہے، وہ بدلا نہیں، اس نے جو کہا اس نے کر کے دکھایا، اور وہ تبدیل نہیں ہوا۔